اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر کہ جو اس وقت پوری دنیا کا موضوع ہے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بالکل مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے، اس کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں وقتاً فوقتاً وہ انسانوں کو خوشی دیتا ہے، غم دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکل پیدا کرتا ہے۔ ہم سے اصل میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسباب غم کو اصل غم سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسباب خوشی کو اصل خوشی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آندھی، طوفان، زلزلہ، بیماریاں، غربت، یہ اصل میں پریشانی نہیں ہوتی ہیں، یہ پریشانی پیدا کرنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ اصل پریشانی ہے دل کی پریشانی، اصل پریشانی ہے دل کی تنگی، دل کی کوڑھن، دل کا غم۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خوشی نام ہے مال کا، دولت کا، مکان کا، کار کا۔ یہ سارے بھی اصل خوشی نہیں ہے، یہ خوشی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اصل میں ہمارے دل کی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ یہ میرے لیے غم کا سبب بنا ہے یا یہ میرے لیے خوشی کا سبب بنا ہے۔ اللہ رب العالمین جب دنیا میں کوئی آندھی، طوفان، بیماری، تکلیف بھیجتے ہیں تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کے 3 درجے بتائے کہ انسان کے 3 درجے ہیں کہ وہ آنے والی پریشانی، مشکل، آندھی، طوفان، زلزلے پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تو یہ ہے کہ انسان شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر وہ شکایت کرتا ہے یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پہلی کیٹیگری ہے نا شکوہ شکایت والی، وہ آزمائش، مشکل اصل میں ان کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری، دوسرا جو مقام و درجہ ہے لوگوں کا، وہ لوگ ہیں جب اس طرح کی پریشانی انہیں آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ آزمائش، پریشانی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ان کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا ہی میں صاف کر دیتا ہے، جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک تیسرا درجہ ہے اور یہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی دقت آئے، کوئی آندھی، طوفان، زلزلہ، غربت، بیماری، تو اس پر وہ نہ صرف صبر کرتا ہے بلکہ اپنے دل میں قانع ہوتا ہے، اپنے دل میں مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی جو قدر ہے، اللہ نے جو چیز میری لکھ دی ہے، اللہ مجھے جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس پر خوش ہوں، میں اللہ کی خوشی میں خوش ہوں۔
ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو صبر کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر راضی پاتے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ جو ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ سیرت سے کچھ مثالیں پیش کروں، میں کچھ اور باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس بات کو اس طرح بھی سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کوئی ایک امانت دی ہوئی ہے، جس طرح ہم کسی خزانچی کے پاس کوئی امانت رکھوائیں اور پھر ہم جا کے اس خزانچی سے کہیں کہ بھائی اس میں سے 1000 روپے دے دو، اس میں سے 2000 روپے دے دو، تو اس خزانچی کے دل کو کڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مال تو میرا ہی ہے جو میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں ہم کہ اگر ہمیں کسی پریشانی اور مشکل کا اجر معلوم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ وہ ہر معاملے میں آخرت کے نفع اور نقصان کو دیکھتے تھے۔ کوئی مشکل انہیں پیش آئے تو اس پر دیکھتے تھے کہ آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ آخرت ہی اصل کامیابی اور ناکامی ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کیا ہے؟ خیرا و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو لہذا صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا کے مقابلے میں۔ اسی لیے آتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہیں بخار تھا۔ آپ نے بخار کے اتنے ان کو فضائل بتائے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بخار کو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دے۔ 4-6 دن گزر گئے، جب مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑتا جا رہا ہے، بہت کمزور ہے، نپاہت ہے، تو پوچھا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے جو بخار کے فضائل بتائے تھے کہ بخار پورے جسم کو متاثر کرتا ہے اور اس سے پورے جسم کے گناہ جھڑتے ہیں، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مصیبت کی، پریشانی کی اللہ سے دعا مانگو؟ میں نے تو یہ بات کہی تھی کہ اگر آ جائے پریشانی، مشکل، تو پھر اسے خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ، دل میں کوئی رنج اور غم لائے بغیر اس کا مقابلہ کرو، اس کا سامنا کرو۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طریقے سے ایک خاتون تھی جنہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ بیماری میری ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا تو تیری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تو اس پر صبر کرے تو اللہ نے تیرے لیے جو اجر رکھا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر مجھے اس بیماری میرے پاس رہنے دیں، پر اتنی دعا کر دیں کہ جب یہ دورے پڑتے ہیں تو میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل اس طرح کا معاملہ ہے، اگر سمجھیں کہ اگر میں کسی کی جیب سے 100 روپے نکالوں اور میں اسے کہوں کہ یہ نکالنے کے بعد میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، تو اس کا رد عمل بالکل مختلف ہوگا۔ اگر اسے پتا ہو کہ اس 100 روپے دینے کے بعد مجھے 1000 روپے ملیں گے تو وہ بخوشی اس کو دے دے گا۔ صحابہ کا معاملہ یہی تھا کہ صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں تھے، آپ کا چراغ گھر کا جل رہا تھا، وہ بجھ گیا، تو آپ نے انا للہ پڑھی۔ حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ پڑھا، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہر مشکل پر، چھوٹی سے چھوٹی مشکل پر اس کے لیے اجر ہے۔
اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات کہی کہ اگر مومن ایک جیب میں کوئی چیز تلاش کرتا ہے اسے نہیں ملتی اور اسے اتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے تو اس کا بھی اجر ہے. تو صحابہ کا ایمان اس پر یقینی تھا کہ دنیا میں وہ چیز جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اگر وہ آپ کے راستے میں آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. تو وہ اس زاویے سے جب چیزوں کو دیکھتے تھے تو پھر انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ اگر یہاں مشکل ہے، یہ تو 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن کی مشکل پریشانی ہے. تو بالکل آخرت ان کے سامنے ہمیشہ ذہنوں میں تازہ رہتی تھی. میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے اور 2 گھونٹ بہت پسند ہیں. اللہ کو 2 قطرے، ایک شہید کے جسم سے نکلا ٹپکا ہوا قطرہ اور ایک آنکھ سے اللہ کی خشیت میں، اللہ کی یاد میں گرنے والا آنسو، یہ 2 قطرے. اور 2 گھونٹ جو انسان پیتا ہے، پہلا گھونٹ کہ انسان کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پی لے، اور دوسرا جب اس پہ کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو وہ اس مشکل پریشانی کو صبر کے ساتھ پی لے، اس گھونٹ کو. تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت موسیٰ سے ایک موقع پر ایک فلسفی نے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ اگر ہم آسمان کو کمان سمجھ لیں اور اللہ کو تیر برسانے والا سمجھ لیں، اور یہ جو تیر آتے ہیں زمین پر یہ وہ آزمائشیں، پریشانیاں، طوفان، آندھی، زلزلہ، بیماریاں، اگر اس سے ہم تشبیہ دے دیں تو جب آسمان سے اللہ یہ تیر زمین پر لوگوں پہ برساتا ہے تو اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ پھر اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی فلسفی تو اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس کا کیا جواب ہوگا کہ جب آسمان سے اللہ یہ ساری چیزیں انسان پر پھینک رہا ہے تو بچے گا کیسے. تو حضرت موسیٰ تو اللہ کے رسول تھے. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے پہلو میں جا کر، اپنے آپ کو اللہ کے سائے میں دے کر، اللہ کی حفاظت میں دے کر، اللہ کے پہلو میں جا کر وہ ان سارے تیروں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے ہمارا تعلق وہ ہونا چاہیے کہ جو عاشق کا تعلق اپنے محبوب سے ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا، اگر محبوب کی دی ہوئی ہر کڑوی بات، وہ جو بظاہر کڑوی لگے، محبوب کی ہر کہی ہوئی بات چاہے وہ زہریلی ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم لیلا اور مجنو کی ہم نے کہانی سنی کہ لیلا نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجنو سے سیدھے منہ بات نہیں کی، لیکن اسے لیلا کی گلیوں سے محبت تھی، لیلا کے گلی کے پتھروں سے محبت تھی، لیلا کے گلی سے آنے والی ہواؤں سے محبت تھی. لیلا اس کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہہ دے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، نفرت کی بات، وہ محبت تھی. یہ بالکل اس طرح سے ایک درویش تھے. وہ درویش 35 سال کی عبادت کے بعد انہیں خواب نظر آیا، اور خواب یہ تھا کہ اللہ نے تیری 35 سال کی عبادت کو رد کر دیا. تو وہ درویش اس دن بڑے خوش تھے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں خوش ہو؟ اللہ نے تو تمہاری عبادت کو 35 سال کی رد کر دیا. تو وہ درویش کہنے لگے کہ میں خوش اس بات پہ ہوں کہ 35 سال کے بعد اللہ نے مجھ پر توجہ کی، مجھے اپنی عبادت کا وہ حاصل ہو گیا، اللہ نے مجھ پر توجہ کی. یہ جو محبت ہے، یہ محبت ہمیں اللہ سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک صاحب کا واقعہ آتا ہے نا، ہمیں اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت. اللہ سے محبت ایسی کہ وہ ایک صاحب اپنے پیر کے پاس گئے اور پیر سے کہا کہ دعا کریں کہ مجھے اللہ حج پہ بھیج دے. 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن
اور بڑی یعنی درد کی کیفیت تھی اس مرید کی، اور بڑے دل سے وہ کہہ رہا تھا اپنے پیر صاحب سے میرے لیے دعا کریں۔ پیر صاحب نے اس کے لیے ایک دن ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تجھے زندگی میں کبھی حج پر نہ بھیجے۔ وہ مرید نے رونا دھونا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا۔ ابھی الفاظ سنے پیر صاحب کے، پیر صاحب اس سے کہنے لگے کہ میرے بھائی میری عمر 60 سال ہے اور میں نے 14 حج کیے ہیں، خدا کی قسم تیرے آواز میں اللہ سے جو محبت ظاہر ہوتی ہے اور تیرے دل میں حج پہ جانے کی جو آرزو جس شدت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو میرے 14 حج لے لے اور مجھے یہ محبت دے دے۔ ہمیں اللہ سے یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ ایک آدمی درود پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی محبت اس درود والے کے دل میں زیادہ ہے یا اس آنسو بہانے والے کی؟ اللہ کے رسول سے وہ عشق کہ مجھ سے کسی نے اگر یہ سوال کیا کہ تم اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی ثبوت دو، تو میں نے اسے یہ جواب دیا کہ میں سائنس، نمبر، فارمولا، دلائل اس سے بالا تر ہو کے تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے 7 ارب لوگ جن میں میرے والدین بھی شامل ہیں، جن میں میرے بچے بھی شامل ہیں، دنیا کے 7 ارب لوگ ایک بات کہیں اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ ایک طرف اور دنیا کے 7 ارب لوگ دوسری طرف۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، آج آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو وائرس ہے یہ ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے کہ جن کی امیونٹی، جن کا قوت مدافعت کمزور ہے اندر سے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی امیونٹی ہمارا اللہ کے ساتھ اخلاص ہے۔ میں جتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس کا بندہ بن کر رہوں گا، میرے اندر کی کیفیت، میری اندر کی قوت مدافعت، میری اندر کی امیونٹی اتنی زیادہ ہوگی، اور دنیا کے مسائل فیس کرنا، ان سے نبرد آزما ہونا، چیلنجز کا سامنا کرنا میرے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے جتنا اخلاص میں کمزور ہوں گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے توڑ کے رکھ دیں گی، میں ٹوٹ کے رہ جاؤں گا۔ میری مضبوطی ہے اللہ سے تعلق میں، اخلاص میں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، جو ایک واقعہ ہوا تھا، امواس ایک جگہ ہے جیروسلم کے قریب، وہاں ایک بہت بڑا بیماری آئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو عبیدہ کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اس زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ سپہ سالار تھے۔ 25,000 لوگ اس بیماری کی وجہ سے وہاں پر مارے گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا جب انتقال ہوا اچانک اس بیماری کی وجہ سے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا انچارج بنایا گیا۔ حضرت معاذ کا معلوم ہے آپ کو کون تھے؟ حضرت معاذ وہ تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول جب گورنر بنا کے بھیج رہے تھے یمن کا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ معاذ، اللہ کو گواہ جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ سے آپ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی معاذ بن جبل ہیں کہ جنہیں اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ، ہر نماز کے بعد میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ معاذ بن جبل حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی میت پر کھڑے ہوئے
اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا، انہیں پتا تھا کہ ابو عبیدہ کو اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا ہے. یہ موت ابو عبیدہ کی جو آئی ہے، یہ موت اصل میں ابو عبیدہ کے لیے اللہ کی رحمت ہے. یہ ان کے بالکل سوچنے کے انداز. تو میت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر کہ جو رحمت تو نے ابو عبیدہ کو دی ہے، اس رحمت کا ایک بڑا حصہ میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ چند دن کے بعد ان کی 2 بیٹیاں، ان کے 2 بیٹے، جن میں عبد الرحمن بھی شامل ہیں. یہ عبد الرحمن کون ہے؟ یہ عبد الرحمن وہی ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو الفاظ ہم آج کل نمازوں میں بولتے ہیں کہ اپنی اس نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت معاذ عبد الرحمن سے کہا کرتے تھے. 2 بیٹیاں، 2 بیٹے، بیوی، اور بالآخر حضرت معاذ بھی اس بیماری کی وجہ سے جو آئی ہوئی تھی اس شہر میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ان حالات کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم آزمائش کی، پریشانی کی دعا کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مومن تدبیر کرتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کسی پریشانی کے بغیر اگر اللہ کی تقدیر میں اس کے لیے کوئی چیز لکھ دی گئی ہے تو اسے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے. میں نے اپنے پچھلے پیغام میں ایک بات کہی تھی کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے آج کے حالات میں، وہ یہ ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا. لیکن اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے یہ بڑے بڑے جو خدا ہیں، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، کوئی مال کی بنیاد پر، کوئی ہتھیار کی بنیاد پر، کوئی طاقت کی بنیاد پر، ان سب کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ کتنے بے بس ہیں. یہ اللہ کے طریقے ہیں انسانوں کو عاجز کرنے کے، انسانوں کو ہمبل کرنے کے، انسانوں کو بتانے کے کہ تم چاہے کتنی بڑی طاقت بن جاؤ، لیکن اللہ کی جو فوج ہے، اللہ کی اس فوج کے سامنے، اللہ کی فوج پانی ہے، اللہ کی فوج ہوائیں ہیں، اللہ کی فوج یہ پرندے ہیں، اللہ کی فوج یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، کہ چھوٹے سے چھوٹا جانور، یعنی اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنے کے لیے 100,000 ٹائم، 1,00,000 ٹائم اس کے حصے کو بڑھانا پڑتا ہے جب جا کے یہ ٹیلیسکوپ کے نیچے نظر آتا ہے، ورنہ تو یہ نظر بھی نہ آئے. کہ ایک چھوٹا سا یہ جو کیڑا ہے اس نے دنیا کو عاجز کر دیا. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میرا اللہ آپ سے اور مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، کہ ہم سے مسجدوں میں جانا رک گیا، خانہ کعبہ کے دروازے بند ہو گئے، مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے؟ بخدا ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے خاص طور پہ نفل نمازوں کی. ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ اٹھوانے چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ساری دنیا کی مخلوق کی حفاظت فرمانا. ہم غافل ہیں، ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے تیرے دین کے ساتھ بھی یتیموں والا معاملہ کیا ہے، ہم نے تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے اس سے بھی غفلت برتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے رہے، لیکن دین کی جو اصل ذمہ داری تھی ہم نے اس سے غفلت برتی. ہم معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین تجھ سے. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کے غلبے کے لیے لگائیں گے. ہم یہ عہد کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان لغزشوں سے دور رہیں. اللہ سے نفلی روزے رکھیے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے، اور قرآن سے جو ہمیں استغفار کی دعائیں ملتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ان دعاؤں کو ان کو پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو چیزیں ہمیں سکھائیں وہ ہم اذکار کریں.
سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھ سے 2 قطرے بہائیے اور سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگیے اور عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ زندگی اس کا بندہ بن کے گزاریں گے اور اس کے احکامات کو ہم اس دنیا میں بلند کرنے کی اپنی کوشش کو اور تیز سے تیز تر کر دیں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے مطمئن ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس دنیا میں ہمیں موت نہ آئے اس وقت تک کہ ہم تیرے عبد بن کے اس دنیا میں زندگی گزارتے رہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت میں رکھیو، اپنا بندہ بنا کر رکھیو اس یقین کے لمحے تک کہ ہمارا آخری سانس آئے، اور اس وقت تک ہم تیرے بندے رہ کر اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔